کہ اگر میں بلوچستان چلا جاتا ہوں، اگر وہ میرے ملک کا حصہ ہے تو کیا میں اس صوبے کے اندر جا کر خود کو محفوظ سمجھتا ہوں؟ کیا میں بلوچستان کی شاہراہوں پر یا بلوچستان کے خوبصورت وادیوں پہ آزادانہ طور پر پھر سکتا ہوں؟ کیا میں بلوچستان کے اندر آزاد حیثیت سے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں؟ تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کئی سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بلوچستان کا ذکر ہو تو شرائع خواندگی سے نیچے طبقات، غربت، بحث تعلیمی نظام، صحت کا بحث نظام اور دیگر جتنے بھی وسائل ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر آپ کے سامنے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بلوچستان میں ساحل بھی ہے، بلوچستان میں چاندی، سونے اور گیس کے ذخائر بھی ہیں، لیکن پھر بھی بلوچستان کے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے کیوں؟ کیونکہ جب بھی آپ تاریخ کو جانے بغیر کسی بھی چیز پر بات کریں گے، جب بھی آپ حقائق کو جھانچے بغیر کسی بھی چیز پر بات کریں گے تو کبھی بھی آپ مسئلے کی تہہ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اور ویسے غداری اور دیگر جو باتیں ہیں تو میرے خیال میں اس ریاست میں جس طرح بلوچوں کو یا دیگر جو بھی لوگ ہیں، جو شخصیات ہیں جو آزادانہ پسند جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جو لوگوں کی بات کرتے ہیں، تو انہیں تو غدار ہر دور میں کہا گیا ہے۔ یہاں پر محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر بے نظیر تک کو غدار کہا گیا ہے، یہاں پر مودودی سے لے کر محمود تک غدار کہا گیا ہے، یہاں پر فیض سے لے کر فراز تک، یہاں پہ حبیب جالب سے لے کر عمران احمد خان نیازی تک سب کو ہی غدار کہا گیا ہے۔ تو پھر اگر بلوچستان کے لوگوں کو غدار کہا جائے یا پھر بلوچستان کی اس وقت کی یا آج کی موجودہ لیڈرشپ میں سے کسی کو غدار کہا جائے یا پھر آج جس طرح مہارنگ یا دیگر لوگوں کو غدار کہا جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس ریاست کے اندر جب محترمہ فاطمہ جناح جیسے شخصیت، اس ملک کے اندر جب جیسے ایک بہت بڑے اسلامی اسکالر جو ہے مفتی محمود جیسے شخصیت کو، یہاں پر مولانا مودودی جیسے شخصیات کو غدار کہا جا سکتا ہے، جہاں پر انہیں غداری کے القاب سے پکارا جا سکتا ہے، جہاں پر انہیں غداری اور سازش کے کیسوں میں سلاخوں کے پیچھے پھینکا جا سکتا ہے، تو میرے خیال میں پھر مہارنگ یا دیگر بلوچ نواب اکبر بگٹی یا خیر بخش مری یا کسی اور کو غدار کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی توجہ کے لائق بات ہے۔ آپ چیزوں میں قصوروار اور بے قصور کا فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ عجیب دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو راشد حسین کا سلام۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک اور آج بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے۔ ناظرین جب بھی آپ کے ذہن میں لفظ بلوچستان آتا ہے یا کہیں پہ آپ بلوچستان کا ذکر سنتے ہیں یا پھر کہیں پہ آپ سے بلوچستان کا کوئی شہری یا بلوچستان کا رہنے والا کوئی ملتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے کہ بلوچستان کے لوگ دہشت گرد ہیں۔ پھر آپ کے ذہن میں بلوچستان سے جڑی کچھ ایسی تصاویر آپ کے ذہن میں آتی ہیں تو آپ کے ذہن میں کئی سوالات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کے سامنے بلوچستان کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں بدامنی آتی ہے، بدحالی آتی ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر میں بلوچستان چلا جاتا ہوں، اگر وہ میرے ملک کا حصہ ہے تو کیا میں اس صوبے کے اندر جا کر خود کو محفوظ سمجھتا ہوں؟ کیا میں بلوچستان کی شاہراہوں پر یا بلوچستان کے خوبصورت وادیوں پہ آزادانہ طور پر پھر سکتا ہوں؟ کیا میں بلوچستان کے اندر آزاد حیثیت سے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں؟ تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کئی سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ سوالات وہ آپ کے ذہن میں کھڑے ہوتے ہیں جو انسرجنسی بلوچستان کے اندر پھیلی ہوئی ہے، تنظیموں کے حوالے سے آپ کے ذہن میں سوالات آتے ہیں کہ کہیں وہ مجھے اٹھا کر مار نہ دیں، کہیں وہ مجھے اٹھا کر میری مسخ شدہ لاش نہ پھینک دیں، لیکن اسی دوسری طرف کئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کہیں میرا ریاست، کہیں میرے محافظ ہی مجھے اٹھا کر نہ لے جائیں، کہیں میرے محافظ ہی مجھے اٹھا کر لاپتہ نہ کر دیں، کہیں میرے محافظ ہی مجھے مار کر میری مسخ شدہ لاش نہ پھینک دیں۔ تو بلوچستان کی بات جب بھی ہوتی ہے تو ایسے کئی سوالات آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بلوچستان کا ذکر ہو تو شرائع خواندگی سے نیچے طبقات، غربت، بحث تعلیمی نظام، صحت کا بحث نظام اور دیگر جتنے بھی وسائل ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر آپ کے سامنے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بلوچستان میں ساحل بھی ہے، بلوچستان میں چاندی، سونے اور گیس کے ذخائر بھی ہیں، لیکن پھر بھی بلوچستان کے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے کیوں؟ پھر بھی بلوچستان میں اتنی بدحالی کیوں؟ پھر بھی بلوچستان میں اتنی غربت کیوں؟ اور پھر آپ کے ذہن میں کئی سوالات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ چیزوں کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ چیزوں میں قصوروار اور بے قصور کا فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ آپ ایک طرف کر کہتے ہیں کہ جی بلوچ جو وہ انسرجنسی یا دیگر تنظیموں کا حصہ ہیں تو ایک طرز پہ جا کر آپ کو وہ غلط لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر جب آپ ریاستی اداروں کی طرف سے یا پھر جو کچھ کیا جا رہا ہے اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ جی نہیں وہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔
تو ایسے کئی سوالات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بلوچستان میں یہ جاری انسرجنسی کوئی آج کی بات نہیں ہے. بلوچستان میں یہ مسلح جدوجہد کی تنظیمیں کوئی آج کی نئی ایجاد نہیں ہے, نہ ہی یہ 2000 کی ایجاد ہے, بلکہ یہ بلوچستان میں صدیوں سے چلی آ رہی ہے. یہ آزادی پاکستان سے پہلے بھی بلوچستان میں اس طرح کی کئی صورتحال پیدا ہوئے اور بلوچستان میں اس طرح کی کئی انسرجنسی کی تحریکیں بنی جنہوں نے پہاڑوں کا رخ کیا اور اپنے ہی لوگوں کا قتل کیا. لیکن 1947 کو جب پاکستان بنا تو پاکستان جس وقت قیام میں آیا تو بلوچستان کے, کیونکہ اب اس تاریخ کو ہم شروع کریں گے, کیونکہ جب سے بلوچستان پاکستان کا حصہ بنا ہے اور پھر اس انسرجنسی کے اندر اور یہ تنظیموں کے اندر پھر اس بدامنی کے اندر بہت بڑا جو ہے چڑھاؤ ہے, یہ چیزیں بہت زیادہ حد سے زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو آج پھر ہم آپ کے سامنے وہ رکھیں گے جو حقیقت ہے, آج آپ کے سامنے وہ رکھیں گے جو تاریخ میں بلوچوں کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے. پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ بلوچ غلط ہیں, بلوچ غدار ہے, یا پھر ریاست نے بلوچوں کے ساتھ واقعی زیادتیاں کی ہیں. کیونکہ جب بھی آپ تاریخ کو جانے بغیر کسی بھی چیز پر بات کریں گے, جب بھی آپ حقائق کو جھانچے بغیر کسی بھی چیز پر بات کریں گے, تو کبھی بھی آپ مسئلے کی تہہ تک نہیں پہنچ پائیں گے. اور ویسے غداری اور دیگر جو باتیں ہیں تو میرے خیال میں اس ریاست میں جس طرح بلوچوں کو یا دیگر جو بھی لوگ ہیں, جو شخصیات ہیں جو آزادانہ پسند جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جو لوگوں کی بات کرتے ہیں, تو انہیں تو غدار ہر دور میں کہا گیا ہے. یہاں پر محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر بے نظیر تک کو غدار کہا گیا ہے. یہاں پر مودودی سے لے کر محمود تک غدار کہا گیا ہے. یہاں پر فیض سے لے کر فراز تک, یہاں پہ حبیب جالب سے لے کر عمران احمد خان نیازی تک سب کو ہی غدار کہا گیا ہے. تو پھر اگر بلوچستان کے لوگوں کو غدار کہا جائے, یا پھر بلوچستان کی اس وقت کی یا آج کی موجودہ لیڈرشپ میں سے کسی کو غدار کہا جائے, یا پھر آج جس طرح مہرنگ یا دیگر لوگوں کو غدار کہا جاتا ہے, تو میرے خیال میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کیونکہ اس ریاست کے اندر جب محترمہ فاطمہ جناح جیسے شخصیت, اس ملک کے اندر جب جیسے ایک بہت بڑے اسلامی اسکالر جو ہے مفتی محمود جیسے شخصیت کو, یہاں پر مولانا مودودی جیسے شخصیات کو غدار کہا جا سکتا ہے, جہاں پر انہیں غداری کے القاب سے پکارا جا سکتا ہے, جہاں پر انہیں غداری اور سازش کے کیسوں میں سلاخوں کے پیچھے پھینکا جا سکتا ہے, تو میرے خیال میں پھر مہرنگ یا دیگر بلوچ نواب اکبر بگٹی یا خیر بخش مری یا کسی اور کو غدار کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, نہ ہی یہ کوئی توجہ کے لائق بات ہے. لیکن آغاز کرتے ہیں اس کہانی کا کہ یہ اصل میں بلوچستان کے اندر یہ صورتحال پیدا کیوں ہوئی اور اس کی وجہ کیا بنی. ناظرین, 1947 کو جب پاکستان ایک آزاد ریاست کے طور پر وجود میں آیا تو بلوچستان کے کچھ جو حصے تھے, جس میں لسبیلا ریجن تھا, یہ الگ ریاست ہوا کرتی تھی. پھر خاران ریجن جو تھا وہ ایک الگ ریاست کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کر رہی تھی. اسی طرح پھر کچھ قبائلی علاقے تھے, وہ تو بلوچستان کی جو حصے تھے وہ پاکستان کے ساتھ 1947 کو شامل ہو گئے, انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا. لیکن بلوچستان کے اندر جو سب سے بڑی اسٹیٹ تھی وہ اسٹیٹ تھی خان آف کلات کی, اور خان آف کلات نے اس وقت بہت ساری وجوہات کو سامنے رکھ کر پاکستان کے ساتھ الحاق سے انکار کر دیا تھا. یہ بات میں نے کہتا ہوں, یہ خان آف کلات نے جو اپنی کتاب انسائیڈ بلوچستان لکھی ہے اس میں ان چیزوں کا ذکر ہے. کبھی اگر آپ اس کتاب کا مشاہدہ کریں تو آپ کو بلوچستان کے مسائل کا صحیح ادراک ہو جائے گا, آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ بلوچستان میں اصل مسائل شروع کہاں سے ہوئے, بلوچستان میں پیدا ہونے والے مسائل کی بنیاد کہاں سے رکھی گئی. تو جب 1947 میں بلوچستان کے بہت سارے حصوں نے پاکستان کے ساتھ اپنی شمولیت کا اعلان کیا تو اس وقت خان آف کلات غلام احمد یار خان صاحب جو ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ شمولیت سے یا الحاق سے انکار کر دیا. انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے اپنا کردار نبھائیں گے اور اپنے آزاد ریاست کی حیثیت سے اپنے ریاست کو چلائیں گے اور پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے. اور اسی طرح ہی 11 اگست 1947 کو خان آف کلات اور اس وقت کی مسلم لیگ جو قائد اعظم محمد علی جناح کی جماعت تھی, جو لیاقت علی خان کی جماعت تھی, جو اس وقت کے اہم شخصیات کی جماعت تھی جنہوں نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا, یہ اس جماعت کے ساتھ یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ خان آف کلات کی ریاست ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی, اس کی آزادی اور خود مختاری کے اوپر کبھی بھی سوال نہیں اٹھے گا, پاکستان اسے ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرتا ہے. لیکن آگے چل کر پھر 15 اگست 1947 کو جس طرح بھارت نے اپنی آزادی کا دن منایا, اسی طرح خان آف کلات نے بھی ریاست کلات کی آزادی کا دن منایا, اور وہاں پر اسے انڈیپینڈنٹ ڈے آف کلات جو اسٹیٹ آف کلات کے طور پر بھی جانا جاتا تھا. اور اس دن کو 15 اگست کو خان آف کلات نے ریاست کلات کی آزادی کا دن منایا. لیکن 7 ماہ تک یہ چیزیں ایسی ہی رہی. 7 ماہ تک خان آف کلات ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے اپنے ریاست کو چلاتے رہے. اور پھر خان آف کلات نے 1947 میں کراچی کا ایک دورہ کیا. یہ وہ وقت تھا جہاں سے چیزیں بدلنی شروع ہوئی, جہاں سے چیزوں پر کئی سوالات اٹھنے لگے, جہاں پر چیزیں کسی جو ہے
तनाव की तरफ जाने लगी, जहां पर चीज़ों में उतार चढ़ाव आने लगा। क्योंकि इससे पहले अगर कायद आज़म ने एक दफ़ा 1947 में जब खान ऑफ कलात के पास कलात का दौरा किया, तो जिस वक्त पाकिस्तान को करेंसी एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ी थी, ये बलूचिस्तान उस वक्त की बलूचिस्तान की बात है, जब पाकिस्तान को करेंसी एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ी, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को स्टेट बैंक ऑफ जो इंग्लैंड था उसमें सोने की ज़मानत देनी थी। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ से खुद चलकर खान ऑफ कलात के पास कलात पहुँचे और खान ऑफ कलात ने उस वक्त 1300 किलो सोना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को दिया। मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ताउन किया कि आप जाकर अपना मसला हल करें, आप अपनी करेंसी रजिस्टर कराएं और जो उसकी ज़मानत में आपको सोना देना है, तो वो उन्होंने उस वक्त 1947 में कायद आज़म को दिया था। तो 7 माह तक स्टेट ऑफ कलात जो है वो एक आज़ाद रियासत की हैसियत से अपना किरदार अदा करती रही। और फिर नवंबर 1947 को जो है खान ऑफ कलात ने कराची का एक दौरा किया, क्योंकि कराची की जो आबादी है उस वक्त भी और आज भी कराची की तकरीबन 50 से 60% आबादी जो है वो बलोच कबाइल पर या बलोचों पर मुश्तमिल है। तो खान ऑफ कलात ने जब कराची का दौरा किया तो वहाँ के बलोचों ने तो खान ऑफ कलात का भरपूर इस्तकबाल किया, लेकिन रियासत पाकिस्तान की तरफ से उनके इस्तकबाल में कोई नहीं आया और ना ही उनसे कोई मिलने आया। और फिर जब खान ऑफ कलात उस दौरे को मुख्तसर कर जब कलात वापस आए तो उनके जहन में कई सवालात उठने लगे। उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि शायद वो अपने रियासत की आज़ादी को अब वो मज़ीद बरकरार न रख सकें। उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि शायद अब रियासत पाकिस्तान उनसे उनकी खुद मुख्तारी और रियासत की आज़ादी को वापस लेना चाहती है और उसे पाकिस्तान में शामिल करना चाहती है। तो खान ऑफ कलात ने उस वक्त बरतानवी फ़ौज से मदद मांगी और उनसे कहा कि मुझे मदद में फ़ौज दी जाए ताकि मैं अपनी रियासत की वकार को और अपने स्टेट को ज़िंदा रख सकूँ और अपने स्टेट की खुद मुख्तारी हैसियत को बरकरार रख सकूँ। तो उस वक्त ब्रिटिश फ़ौज ने उनसे एक मुतालबा किया कि आप कोयटा के अंदर हमें एक छावनी फराहम करें जहाँ पर ब्रिटिश फ़ौजें बैठेंगी, वो वहाँ से बैठकर रशिया और अफगानिस्तान को टैकल करेंगी। और उस वक्त जो रशिया और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो चीज़ें चल रही थी रशिया और अमेरिका के दरमियान, उन चीज़ों को वो टैकल करेंगे और वो वहाँ से बैठकर इन मामलात को चलाएंगे। तो खान ऑफ कलात ने इस चीज़ से बिल्कुल इनकार कर दिया था और ये कहा था कि हम ये चीज़ें नहीं दे सकते। साथ साथ उन्होंने जीवनी में बंदरगाह भी मांगी थी कि जीवनी की पोर्ट भी हमारे हवाले की जाए ताकि हम वहाँ से ट्रेड का कारोबार भी कर सकें। तो खान ऑफ कलात ने इन चीज़ों से इनकार कर दिया। बिल आखिर खान ऑफ कलात के जो खदशात थे वो सच साबित होने लगे। मार्च 1948 को पाकिस्तानी फौज ने पहला ऑपरेशन किया। ये रियासत पाकिस्तान की तरफ से 1947 में जब रियासत क्याम में आई और उस क्याम के बाद ये रियासत पाकिस्तान की तरफ से पहला ऑपरेशन था। मार्च 1948 को बलूचिस्तान के इलाके कोस्टल जो एरिया है पसनी, जिवनी और तुर्बत के एरियाज में एक ऑपरेशन किया गया जहां पर बहुत सारे शहरी अपनी जिंदगियां खो बैठे और ये एक प्री प्लान ऑपरेशन था। और जिसके बाद खान ऑफ कलात को यह लगा कि अब उनके पास, क्योंकि जो आस पास के करीब के जो इलाके थे वो तमाम तर रियासत पाकिस्तान के इलाके में जा चुके थे और इन एरियाज में ऑपरेशन शुरू हो चुका था। तो खान ऑफ कलात ने पाकिस्तान के साथ 1948 में एक डॉक्यूमेंट साइन किया और रियासत कलात को पाकिस्तान में शामिल कर दिया। जब रियासत कलात जब पाकिस्तान में शामिल हुआ तो यहाँ से बलूचिस्तान में ये जो आज जारी इंसर्जेंसी है इसका आगाज़ होता है। क्योंकि रियासत कलात की 2 असम्बलियाँ थी, ऐवान बाला और ऐवान ज़ीरी। उन दोनों में यह फैसला हो चुका था कि वो अपनी आज़ादाना खुद मुख्तार हैसियत को बरकरार रखेंगे, मगर खान ऑफ कलात ने अपनी मजबूरियों को सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि ये फैसला मैंने अपने लोगों के मफादात के लिए, ये उन्होंने अल्ताफ़ कुरैशी साहब को एक इंटरव्यू देते हुए कहा था। उस वक्त जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और बाद में अल्ताफ़ कुरैशी के इंटरव्यूज़ पर जब एक किताब छपी तो उस किताब के अंदर वो अल्ताफ़ कुरैशी साहब लिखते हैं कि जब मैंने खान ऑफ कलात से सवाल किया कि आपने अपनी आज़ादाना रियासत और ख़ुद मुख्तार हैसियत को ख़त्म करके पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ क्यों किया, तो खान ऑफ कलात ने उन्हें यह बताया कि जब ये ऑपरेशन हो रहा था तो मुझे लगा कि अब शायद मेरी आज़ादाना खुद मुख्ताराना हैसियत को बरकरार रखना मेरे लिए मुश्किल हो चुका है, अब मेरे लोगों के लिए मसाइल पैदा होने लग गए। तो इसलिए मैंने अपनी असम्बली, जो उस वक्त की जो 2 असम्बलियाँ थी स्टेट ऑफ कलात की, ऐवान बाला और ऐवान ज़ीरी, ये दोनों फैसला कर चुके थे कि हम अपनी आज़ादाना हैसियत बरकरार रखेंगे। तो उन्होंने कहा जी मैंने उन फैसलों की मुनाफी करते हुए पाकिस्तान के साथ अपने इल्हाक़ का ऐलान कर दिया। जो ही खान ऑफ कलात पाकिस्तान के साथ अपने इल्हाक़ का ऐलान करते हैं, क्योंकि इस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वफात पा चुके होते हैं और एक अजीब सी कैफियत हो जाती है और प्रिंस अब्दुल करीम जो खान ऑफ कलात के भाई थे वो पहली इंसर्जेंसी यानी पहली बगावत का आगाज़ करते हैं और वो 7,000 बलूचिस्तान के शहरियों को लेकर अफगानिस्तान की तरफ चले जाते हैं और पहाड़ों को जाकर अपना मस्कन बना लेते हैं और रियासत के खिलाफ
کارروائیاں شروع کرتے ہیں اور مختلف ادوار میں ریاستی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں. اور یہ وہ آغاز تھا جو انسرجنسی کا آغاز بلوچستان کے اندر ہوا تھا. اور اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جو وعدے کیے گئے تھے ان وعدوں کو توڑا کس نے, اور جو معاہدے کیے گئے تھے ان معاہدوں کو توڑا کس نے. یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو حقائق میں لکھی گئی ہیں, اور یہ تمام تر چیزیں خان آف کلات نے اپنی کتاب انسائیڈ بلوچستان کے اندر لکھی ہیں. تو عبدالکریم صاحب افغانستان چلے گئے اور انسرجنسیز کا آغاز ہو چکا, 7,000 لوگوں کو وہ ساتھ اپنے لے کر کے, اور بلوچستان کے اندر سیکورٹی فورسز اور دیگر اداروں پر حملے شروع ہوئے. لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کسی بھی نہ کسی طرح خان آف کلات نے عبدالکریم کو ریاست کے اندر واپس آنے پر رضامند کیا اور ریاست کے سامنے سرنڈر کرنے پر مجبور کیا. خان آف کلات نے ان کو مجبور کیا تو پرنس عبدالکریم جو خان آف کلات کے بھائی تھے وہ افغانستان سے واپس آئے, اور وہ اس امید سے آئے تھے کہ شاید وہ اب ریاست کے سامنے سرنڈر کریں گے اور ریاست ان سے مذاکرات کرے گی اور مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرے گی. اور ریاست نے بھی ان سے یہ کہا تھا کہ آپ آئیں واپس اور آپ یہاں پر آزادانہ اور خود مختار زندگی گزاریں اور آپ کے تمام تر مسائل کو اور آپ کی بات کو سن کر حل کریں گے. جو ہی عبدالکریم پاکستان کے اندر پہنچتے ہیں تو انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ وہ پہلا دھوکہ تھا جسے آپ دھوکہ کر کے بلا کر لائے تھے. یہ وعدہ آپ کی طرف سے کیا تھا کہ آپ واپس آئیں تو آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیں گے, آپ کے ساتھ معاملات کو بیٹھ کر سیٹ کریں گے, آپ کے ساتھ معاملات کو حل کریں گے. جب آپ کی ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھ کر واپس آیا تو انہیں آپ نے گرفتار کر لیا. اس کے بعد معاملات کسی حد تک سیٹل ہونے لگے, چیزیں آگے بڑھنے لگی اور پرنس عبدالکریم صاحب گرفتار ہو چکے تھے, اور اس کے بعد چیزیں کسی نہ کسی طرح آگے بڑھنے لگی تھی اور معاملات کسی نہ کسی طرح سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے تھے. پھر اس کا دوسرا ایرا شروع ہوتا ہے 1959 میں. 1959 میں ہوتا یوں ہے کہ خان آف کلات کو جو ہے اس ٹائم جو ہے اس سکندر مرزا صاحب اس وقت پاکستان کے پہلے جو ہے وہ صدر تھے, تو وہ خان آف کلات کو ایک پیغام بھیجتے ہیں کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ اب آزادانہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں, کہ وہ فیروز نون پاکستان کے اندر جو ہے وہ انتخاب کرانا چاہ رہے ہیں, تو آپ مجھے 50 لاکھ روپے دیں. میں نے بھی ایک سیاسی جماعت کھڑی کی ہے, میں اس سیاسی جماعت کو اسٹرینتھن کروں گا, اس سیاسی جماعت کو مضبوط کروں گا, اور آپ مجھے 50 لاکھ روپے کی تعاون کریں تاکہ یہ سیاسی جماعت اسٹرینتھن ہو جائے اور میں فیروز خان نون کے مقابلے میں الیکشن جیت کر اپنا صدارتی نظام یہاں پر قائم کروں, تو میں آپ کی ریاست کلات اور جو دیگر ریاست بہاولپور اور ریاست خاران تھی ان کی ریاست خود مختاری حیثیت کو بحال کر دوں گا. تو خان آف کلات بھی بڑے چلاک تھے, انہوں نے پیچھے تمام تر چیزیں دیکھی ہوئی تھی, ان کے ساتھ جس طرح دھوکے ہوئے تو انہوں نے چیز سے انکار کر دیا. تو جب سکندر مرزا کو لگا کہ اب میری بات کوئی نہیں بنی اور خان آف کلات نے مجھے پیسے دینے سے انکار کیا, تو پھر انہوں نے ایک اور حربہ آزمایا. انہوں نے خان آف کلات کو ایک پیغام بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ چند بلوچ قبائلی رہنما کو اپنے ساتھ لے کر آپ چند بلوچ قبائلی رہنما کو لے کر میرے پاس آئیں, اور پھر میں بحیثیت صدر پاکستان اس چیز پر مجبور ہو جاؤں گا کہ بلوچ جو قبائلی رہنما ہے یا خان آف کلات ہے وہ اب ریاست کے خلاف کسی ریزسٹنس کا آغاز کرے جا رہے ہیں, وہ ہم سے ناراض ہو رہے ہیں, یا پھر چیزیں معاملات اب ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں, تو میں ان کی ریاستی حیثیت کو بحال کر دوں گا. تو خان آف کلات نے ان کی اس بات پہ یقین کیا اور وہ چند قبائلی سردار کو لے کر ان کے پاس پہنچے, اور یہ تمام تر چیزیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے, دا فرسٹ الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان. یہ سکندر مرزا کی اپنی کتاب ہے جو انہوں نے سلاخوں کے پیچھے لکھی ہے, اور اس کتاب کے اندر انہوں نے ان چیزوں کا ذکر کیا, اس طرح کھل کر نہیں کیا, لیکن انہوں نے خان آف کلات کے بارے میں ان چیزوں کا ذکر کیا. تو خان آف کلات جب ان سے ملنے پہنچے اور چند قبائلی رہنماؤں کو لے کر ان کے پاس آئے تو خان آف کلات کو غداری کے کیس میں گرفتار کر لیا, اور یہ خبر بنائی گئی کہ خان آف کلات نے ریاست کے خلاف بغاوت کی ہے. تو ناظرین اب آپ سوچیں کہ خان آف کلات وہ شخص جس نے پاکستان بننے کے وقت پاکستان کا بہت سارا ساتھ دیا. جب قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح نے 1945 میں بلوچستان کا دورہ کیا تو قائد اعظم کو سونے کے اندر تولا گیا, محترمہ فاطمہ جناح کو ایک بہترین سونے کی بنی نیکلس پیش کی گئی. جب پاکستان کو کرنسی ایکسچینج کی ضرورت پڑی تو انہوں نے 1300 کلو سونا دیا جو اس وقت پاکستان کے پاس نہیں تھا, اور پاکستان ایک مجبور صورتحال سے گزر رہا تھا جب اس ریاست کو اپنی کرنسی ایکسچینج کرنے کے لیے سونے کی ضمانت دینی تھی. خان آف کلات نے وہ دیا. جب خان آف کلات کو یہ لگا کہ ریاست مجھ پر بڑھاؤ کر رہی ہے, جب انہیں یہ لگا کہ میرے لوگ کسی مشکلات کا شکار ہونے والے ہیں, تو انہوں نے اپنی خود مختارانہ حیثیت کو ختم کیا, اپنی ریاست کا پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. تو اب آپ سوچیں کہ کیا وہ شخص صرف 9-11 سال بعد آ کر ریاست کا غدار ہو جاتا ہے؟ تو یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ ریاست کا غدار نہیں بلکہ وہ ایک محب وطن تھا.